एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन इंशाअल्लाह खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आफ़ियत, सहूलत, आसानी, रहमतों, बरकतों और खुशियों के फ़ैसले फ़रमाएँ। दोस्तों, आज एक नई सुबह का आगाज़ है और बहुत सारी बातें हैं। बहुत दिल चाहता है कि आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करूं जो हम सारे दिन में बहुत सारे लोगों से मिल करके मालूम करते हैं और कुछ लोग हमसे शेयर करते हैं। तो बहुत सारा हमारे पास मटेरियल होता है जो हम आपको बताना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो महीना स्टार्ट हो चुका है, ये सफ़र का महीना कहलाता है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इसको कहा जाता है। बाज़ लोगों के इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और स्पेशली औरतें चूँकि अनफॉर्चुनेटली बहुत कच्चे अक़ीदे की होती हैं, इनका ईमान थोड़ा कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स के, तो वो बहुत ज़्यादा इन बातों पर बिलीव कर लेती हैं। आप समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा किस जानिब है। दोस्तों, मेरा इशारा जो है वो नहूसत के वर्ड एक यूज़ किया जाता है कि फ़लाँ मनहूस है और फ़लाँ चीज़ मनहूस है, फ़लाँ औरत मनहूस है, फ़लाँ बच्चा मनहूस है, फ़लाँ महीना है, फ़लाँ कपड़ा है, फ़लाँ जूती है, फ़लाँ बैग है। इस तरह की बातें हमारी सोसाइटी में और स्पेशली इन वीमेंस सर्कल में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस तो देखी गई है उसकी, कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर बिलीव करती हैं और आमन्ना व सद्दक़ा करती हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की क्या फ़जीलत है, क्या उसके अहकामात हैं, क्या आया उसके अंदर कोई मनहूसियत है, कोई नहूसत रखी गई है या नहीं रखी गई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग अपने इस मिथ से, जो कि उनका अपना अजम्पशन है, उससे बाहर निकल सकें और बहुत सारे लोग जो है वो उनके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो क्लैरिफाई हो सकें। ठीक है, चलिए आए विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम के अपनी बात को, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के मुतालिक, कि सफ़र का महीना आया, क्या इसके अंदर नहूसत रखी गई है, ये मनहूस महीना कहलाता है, इसके बारे में क्या क्या मिथ हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़र का महीना या कोई भी महीना, कोई भी दिन, कोई भी वक्त, कोई भी कपड़ा, कोई भी जूती, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी मर्द, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अल्लाह पाक की इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर कोई नहूसत रखी गई हो या किसी किस्म की कोई मनहूसियत रखी गई हो। मनहूसियत और नहूसत का वर्ड बार बार यूज़ करना मुझे बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो इसकी जगह अगर हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लें और कुछ ऐसा वर्ड चूज़ कर लें जिससे आप लोग समझ जाए कि मेरा इशारा किस की तरफ है। दोस्तों, कोई ऐसा वर्ड है कि जैसे हम कह सकते हैं कि लोग उसको बुरा भला समझने लगते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो बैकवर्ड सोचें आने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे होते हैं कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये चीज़ वैसा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, कोई भी महीना, कोई भी दिन, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा गया। ना महीनों में कुछ है, ना हफ्तों में कुछ है, ना घंटों में कुछ है, ना जो है वो सालों के अंदर कुछ है। हम लोग साल को भी कंसीडर कर लेते हैं और कहते हैं कि ये साल बड़ा ही बुरा था, बड़ा ही मनहूस था, बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक था। इस तरह की बातें हमें नहीं करना है। हमारा बिलीव टोटली अल्लाह के ऊपर होना चाहिए कि तमाम दिन, तमाम औक़ात, तमाम महीने, तमाम माह साल, ये सारी चीज़ें मिन जानिब अल्लाह की हैं। अल्लाह पाक इस सिस्टम को एक तरीके से चला रहे हैं। सूरज हर रोज़ वक्त मुक़र्रर पर निकलता है और वक्त मुक़र्रर पर डूब जाता है। इसी तरह चाँद अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे चला जाता है। सितारे अपने टाइम पे शो होते हैं, अपने टाइम पे जो है वो चले जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहा है और इस ड्यूटी को जो चला रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। तो आपका
یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میرے پاس بہت ساری خواتین ایسی تھی جو مجھے دعا کے لیے انوائٹ کرتی تھی کہ آپ آ جائیں ہمارے لیے دعا کروا دیں، ہمارے گھر میں سورہ مزمل کا ختم ہے۔ سورہ مزمل کے ختم کے بہانے وہ بلاتی تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کی وہی بدعت اور وہی ساری چیزیں شروع ہو جاتی تھیں کہ سورہ یاسین کا ختم ہے، سورہ مزمل کا ختم ہے۔ اچھا بھائی، اسپیشلی سورہ مزمل کا کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ سفر کا مہینہ ہے نا، تو بہت بھاری مہینہ ہوتا ہے اور صدقہ خیرات بہت کرنا چاہیے۔ ایون کہ بعض خواتین تو مجھ سے ایسے ایسے سوالات کرتی تھیں کہ ہمارے ہاں ہماری دادی، نانی، پھپھو، چچا، تایا اور بڑے بزرگ حضرات جو خاندان کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سفر کا مہینہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے بچوں کی تکیوں کے نیچے، شوہر کی تکیہ کے نیچے، اپنی تکیہ کے نیچے روزانہ رات کو کچھ نہ کچھ پیسے رکھ دیا کرو اور صبح اٹھا کر کے اس کو صدقہ کر دیا کرو۔ تو بہنوں، ایسی کوئی بھی پریکٹس نہیں ہے دین سے، شریعت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ایسی غیر شرعی کام اور غیر بدعتیں نہ کیجیے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کل بدعت ضلالہ، الضلالۃ الی النار، کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ کہاں لینے جانے والی ہے؟ ضلالت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو پلیز پلیز ایسا نہ کریں، یہ بہت برا ہے، یہ بہت غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ نے ایڈیٹنگ کی ہے۔ اگر ایسی کوئی نحوست، اگر ایسی کوئی غلط چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو آخری پیغمبر ہیں، وہ ضرور اپنی جو ہے وہ 60-65 سالہ زندگی میں ضرور ہم کو اس بات کا اشارہ کر دیتے کہ فلاں منتھ اور فلاں جو ہے وہ ہفتہ یا فلاں سال جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر بھاری ہوگا یا تمہارے لیے بہت مسائل کا سال ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک بڑی جماعت ہے، انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو دوستوں، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سورہ مزمل کا ختم کرنا، سورہ مزمل کے ختم میں جانا، سورہ یاسین کا ختم کرنا، اس کے ختم میں جانا۔ اب 12 ربیع الاول شروع ہوگا تو ربیع الاول میں درود شریف کا ختم ہو جائے گا، اس کے اندر بلانا۔ آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ انڈیویجول اپنے گھر میں اپنے آپ کرنی ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کو کسی کے گھر جا کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمع ہو کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک ہی فیملی کے 4 5 6 8 10 لوگ اگر ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ مل بیٹھ کر کے کچھ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آس پڑوس کے آمنے سامنے کے فلیٹ کے تمام لوگوں کو بلائیں اور اسپیشلی ان کو زور دیں کہ آ جائے اور پھر کھانا پینا اور باتیں شاتیں ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو اپنی پرسنل عبادت سے کوئی سروکار، کوئی میٹر نہیں ہے کہ اب آپ نے سورہ مزمل کا ختم کر لیا تو اب آپ کے اس سفر کے مہینے میں کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سفر کے مہینے کو منحوس نہیں جاننا ہے۔ آپ نے سفر کی کو جو منحوس سمجھ لیا ہے، اس کے اندر جو بدعات شروع کر دی ہیں، سورہ مزمل کا ختم شروع کر دیا ہے، تکیوں کے نیچے پیسے رکھنے شروع کر دیے ہیں، یا آپ نے کوئی اور غلط کام شروع کر دیا ہے کہ وہ ٹکیاں بنا بنا کے بانٹنی شروع کر دی ہیں، یا آٹے کی گولیاں بنا بنا کے مچھلی کو کھلانا شروع کر دی ہیں۔ اب تو انفارچونیٹلی نیٹی جیٹی کا پل ہی ختم ہو گیا ہے۔ جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ نیٹی جیٹی کا پل کہاں تھا اور اب اس کی جگہ پہ کیا کچھ بن چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام جو مت تھے نا آپ کے، یہ سارے غیر شرعی ہیں، یہ سب گناہ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ سفر کا مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، سارے مہینے، سارے دن، سارے اوقات، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، یہ سارے مہینے سارے سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کے سسٹم کو چلا رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انڈائریکٹلی اگر آپ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے ازیوم کر لیتی ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اٹ مینس انڈائریکٹلی آپ اللہ کو جو ہے اللہ کے ساتھ فائٹ کر رہی ہیں، اللہ کو چیلنج کر رہی ہیں کہ آپ کا بنایا ہوا سسٹم ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کتنا غلط کام کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔
آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل چکا ہے، آج کے بعد سے ایسا کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی غلط حرکت نہیں کرنی ہے جس میں آپ نے اللہ کو انڈائریکٹلی چیلنج کرنا ہے۔ سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، خیال کیجئے کہ آپ کا یہ جو ازمپشن ہے، آپ کی یہ جو چیزیں ہیں، سورہ مزمل کا ختم کرنا، سفر کے مہینے کو منحوس جاننا، اور سفر کے مہینے میں روٹی آٹے کی گولیاں بنا کے مچھلی کو کھلانا، میٹھی ٹکیاں بنا کے آس پڑوس کے اندر بانٹنا، یا غریب غربا کو بانٹنا، یا تکیوں کے نیچے پیسے رکھنا، یا سورہ یاسین کا ختم کرنا، یا درود شریف کا ختم کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یا کوئی بھی اس طرح کے جو جہاں جیسے کام کر رہا ہے وہ سارے ٹوٹلی غلط ہیں۔ آپ انڈائریکٹلی اللہ کو چیلنج کر رہی ہیں، اور جب آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کو کسی معاملے میں چیلنج کریں گی تو آپ کا کیا حال اور کیا حشر ہونے والا ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی رحمت اور فضل سے آپ کو دنیا میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو غلط کام کرنے کی پرمیشن مل گئی ہے اور آپ اسے کنٹینیوسلی جاری رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خیال کیجئے، آج کے بعد سے توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گی، کسی چیز کو منحوس نہیں گردانیں گی، کسی چیز کے اندر نحوست ازیوم نہیں کریں گی۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی خیال بھی آپ کے ذہن میں آئے، مائنڈ میں آئے، تو آپ اس کو دھتکار دیں گی اور آپ اس کو تھو کر دیں گی اور آپ کہیں گے استغفر اللہ، اور آپ بائیں طرف منہ کر کے کہہ دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ نے تھو کر کے اس کو دھتکار دینا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی شیطان کا بہکاوا ہے جو آپ کے دل میں ڈال رہا ہے۔ تو پلیز خدارہ اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنی نئی نسلوں کو جو کہ اب ویسے ہی بہت زیادہ فاسٹ ہیں ان کو بھی اس چیز سے بچا لیجئے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے مین پوائنٹ آپ کو بتا دیے۔ اگر کسی کو کوئی فردر اور کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کمنٹس باکس کے اندر آپ کمنٹس کر دیجئے، ڈسکرپشن میں میرا ای میل ایڈریس بھی ہوتا ہے، آپ اس پہ میل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔